بنانا چاہا ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں اس ایوان میں اور ایوان اقتدار میں بیٹھنے والے ہر شخص ان عوام 16 کروڑ عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اپنے اثاثوں کے بارے میں، اپنے گوشواروں کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اور اس ایوان کے ہر ممبر کے اوپر ایک فرض ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی بل آ رہا ہے اس میں کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبلٹی سے استثنا نہیں ملے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی میری، آپ کی اور ہر شخص کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات جناب چیئرمین، میں نے ایک اچھی بات دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے ریکنسیلیشن کی پالیسی۔ یہ حکومت ہر قدم پر، ہر سٹیپ پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلی ہے۔ بعض اوقات ہم جو ٹریجری بینچز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وائٹ بٹن کو دبا رہے ہوتے ہیں اور ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چانس نہیں ملتا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا ہیلدی اور سٹیپ ہے کہ ریکنسیلیشن کی پالیسی آئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہے، موسٹ امپورٹنٹ کمیٹی آف دی پارلیمنٹ از ود دی اپوزیشن۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں ہر اپوزیشن کے ہر ممبر کو شامل کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ ایک یونینیمس ویو سے پاس۔ جناب چیئرمین صاحب، ایک فورن پالیسی کے بارے میں اس خطاب میں کہا کہ اور ہم دیکھ رہے ہیں فورن پالیسی وہ اچھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں، اپنے جو نیبرز ہیں ان سے برابری کی سطح پر بات کریں اور فرینڈلی ریلیشن شپ قائم کریں، اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ہم نے امریکہ سے جو پیکیجز لیے ہیں وہ کسی کنڈیشنلٹی پر نہیں لیے۔ ایک اور بات جناب والا، آج بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ ہے جوڈیشری کا۔ صدر صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم قانون کی بالادستی کا احترام کرتے ہیں، اس لیے میں نے عدلیہ کو پاس دیے ہیں۔ جناب والا وہ جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے صدر بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماضی میں جب اداروں کا تصادم ہوا ہے تو اس کے اچھے اثرات نہ ملک کی سالمیت پر آئے ہیں، نہ اداروں پر آئے ہیں، نہ حکومت پر آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم عدلیہ کا مکمل احترام کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کریں گے ان ٹرو اسپرٹ اس کی ججمنٹ کو۔ یہ ایک بڑا صحت مندانہ قدم ہے، اور ہمیں اس پارلیمنٹ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عدلیہ جو ماضی میں بی ٹیم کا کردار ادا کرتی رہی، آج انڈیپینڈنٹ ہے، اور زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو، تاکہ جب ظلم کی جو سیاست ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جناب کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں بتانا مناسب سمجھوں گی، لیکن بڑے مختصر انداز سے ایک چیز جو پورے کے پورے ہمارے گڈ گورننس میں جس کا لیک ہے وہ لیک آف کمیونیکیشن ہے۔ جب میں ٹی وی چینلز پر بیٹھتی ہوں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹرین کیا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہاں بہت اچھے بل آ رہے ہیں، یہاں آپ کے پرائیویٹ ممبرز بھی بہت محنت سے بل لا رہے ہیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں، لیکن لیک آف کمیونیکیشن ہے۔ یہ لیک آف کمیونیکیشن ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ختم کرنی پڑے گی۔
یہ لیک آف کمیونیکیشن ہمارے صدر صاحب کو ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ اس ایمان میں جو 16-17 کروڑ کا ایمان ہے، جو عمل ہو رہا ہے، جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ انداز سے لوگوں کو وہ شفٹ ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے نمائندے وہاں کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جناب میں نے بڑی بری طرح محسوس کی ہے، جیسے ایک باقی میں ختم کر رہی ہوں، جناب نے بہت ٹائم دیا ہے، میں تو اپنی گھڑی کو دیکھ کر چل رہی ہوں اور آپ کی گھڑی کو دیکھ کر چل رہی ہوں۔ جناب والا ایک چیز جو میں نے بہت مجھے پنچ کی ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ کے بارے میں صدر صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ یوتھ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ جاپان کو دیکھیں، جہاں ینگ لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے اور اس کے پر ایک مینٹور ہوتا ہے، اور وہ مینٹور اس کو بتاتا ہے کہ تم نے کیسے چلنا ہے۔ جناب اگر یوتھ کو آپ نے اگنور کر دیا، اگر میرے اس چھوٹے سے موبائل میں ان کی کرائز ہے، ان کی امپلائمنٹ کے بارے میں کرائز ہیں، اگر آپ نے ان کو اگنور کر دیا تو یاد رکھیں یہ ملک کبھی بھی پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے راستے پر نہیں جا سکتا۔ اور فائنلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ایگرو بیسڈ کنٹری میں آپ کو ایک لا بنانا پڑے گا کہ کریکٹر آف لینڈ جو ہے وہ چینج نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں چندی گڑھ اور جو پنجاب کا جو علاقہ انڈیا کے پاس آیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کریکٹر آف لینڈ چینج نہیں ہوگا، آپ نے جہاں عمارتیں بنائی ہیں وہیں بنی رہیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹا سا جو خطہ ان کے پاس ہے یہ پروڈکشن دیتا ہے 100 کروڑ لوگوں کو۔ اور جناب والی جبکہ پاکستان میں آپ کو 2/3 بہترین ایگریکلچر سسٹم، بہترین کینال سسٹم آپ کو ملا ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو لینڈ مافیا کے سپرد کر دیا ہے، اور زمینیں اربنائز ہو رہی ہیں، وہاں پلاٹنگ ہوتی ہے، اور 4 کیش کراپ دینے والی زمین جو ہے وہ بنجر بن کر رہ جاتی ہے۔ جناب والی ان باتوں کی طرف غور کرنا ہوگا۔ پاکستان کسی کی میراث نہیں ہے، پاکستان میرا ہے، پاکستان آپ کا ہے، پاکستان اس طرح بیٹھنے والے سب لوگوں کا ہے۔ آئیں ہم مل کر ایسی پالیسی بنائیں، ایسی مانیٹرنگ پالیسی بنائیں کہ ہم انرجی کے ایشو کو، جو کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور سالوں سے مہم چلا رہا ہے، ہم اس کو بھی حل کریں اور پاکستان کی بہتری، ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے کام کریں۔ لیکن چیئرمین صاحب لاسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی ایک کرائیٹیریا بھی مقرر کیا کریں۔ کسی کو تو آپ 2 گھنٹے دیتے ہیں اور کسی کو 5 منٹ بھی نہیں سننا گوارا کرتے۔ شکریہ انجینئر قرآن دستگیر۔